بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، میرے ساتھ آپ لوگ جو ہے، میں آج ایک دعا پڑھ رہا ہوں، وہ پڑھ لیجئے گا۔ جب ہم سبق سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ یہ دعا پڑھ لیا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو میرے ساتھ پڑھیے، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ ترجمہ، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ دوسری دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی، تو یہ قرآنی دعا ہے، یہ بھی ہم نے پڑھ لینی ہے، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھ سکیں۔ بس جب بھی ہم نے سبق پڑھنا ہے تو یہ دعا پڑھ لینی ہے، انشاءاللہ ہمارے کام میں، ہمارے سبق میں انشاءاللہ ضرور آسانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو آئیے بورڈ کی جانب چلتے ہیں اور سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 19، تختی نمبر 3، حرکات۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے تختی نمبر 3، حرکات، اور آج ہم حرکات میں سے زیر پڑھیں گے۔ زیر کی پہچان یہ ہے کہ زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے، اور زیر کو پڑھتے ہوئے 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 1، کھینچ کے نہیں پڑھنا، نمبر 2، جھٹکا نہیں دینا، اور نمبر 3، مجہول نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو جو بات ہم نے زبر میں پڑھی تھی وہی ہم نے زیر میں بھی پڑھی ہے، تو پتہ چلا کہ زبر اور زیر دونوں میں ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ حرف کھچے نہیں، اور حرف پڑھتے ہوئے جھٹکا نہ آئے، اور مجہول آواز نہ آئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تینوں طریقے غلط ہیں۔ اگر ہم ان تینوں میں سے کوئی بھی طریقہ اگر اپلائی کریں گے، ہماری زبان سے یہ طریقہ ادا ہو جائے گا، تو پھر ہماری وہ غلطی سرزد ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ٹھیک ہے؟ بس ٹھیک ہے۔ اچھا جی، زبر اور زیر میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں، بس یہ ہے فرق کہ زبر جو ہے حرف کے اوپر ہوتا ہے اور زیر نیچے ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اگر زبر جیسی شکل آپ کو حرف کے نیچے کہیں پہ بھی نظر آئے تو وہ زیر کی ہوگی، تو آپ نے اس کو زیر والی آواز میں ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو زیادہ تفصیل سے اس کے بارے میں بتانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایک سبق ہو چکا ہے زیر کا۔ تو آج ہم دوسرا سبق زیر کا پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ اس تختی کا، اس حصے کا آخری سبق ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ ہمارا یا تک سبق مکمل ہو جائے گا اس میں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے میرے ساتھ حرف کی جوڑ رواں کریں۔ قا زیر قی، اس حرف کا جوڑ رواں ہے قا زیر قی۔ قا جو ہے مخرج کے اعتبار سے موٹا حرف ہے، آپ نے موٹی آواز نکالنی ہے، قا زیر قی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح غا جو ہے یہ بھی مخرج کے اعتبار سے موٹا اور نرمی والا حرف ہے، تو آپ نے اپنی آواز کو سخت ہونے سے بچانا ہے، باریک ہونے سے بچانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو غا زیر غی، ٹھیک ہے؟ اصل میں مخرج کا جو ہے نا ہمیں حرکات میں ہی پتہ چلتا ہے، جب ہم حروفوں کو جوڑنا شروع کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے مخرج کی ادائیگی کا صحیح درست طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے مخرج کتنے درست ہوئے ہیں، ہماری تجوید و تلفظ میں کتنا فرق آیا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے عین زیر عی، عین حروف حلقی ہے، حلق کے بیچ والے حصے سے، حلق کے درمیانے حصے سے پڑھا جاتا ہے، تو آپ نے آواز وہیں سے نکالنی ہے، عین زیر عی۔
اگلا حرف غین ہے، مخرج کے اعتبار سے حروف حلقی ہے، حلق کے شروع والا حصہ جو منہ کی طرف ہے وہاں سے اس کی آواز موٹی ہو کر آئے گی، غین زیر غی۔ آواز نکالتے ہوئے دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے ہونٹ جو ہے وہ گول ہونے نہ پائے۔ اگلا حرف فا زیر فی، فا زیر فی، فا زیر فی۔ اگلا حرف مخرج کے اعتبار سے یہ بھی موٹا حرف ہے، ہونٹ گول ہونے نہ پائے، قاف زیر قی، قاف زیر قی۔ مخرج کے اعتبار سے یہ باریک حرف ہے، کاف زیر کی، کاف زیر کی۔ اگلا حرف لام زیر لی، میم زیر می، ٹھیک ہے۔ مخرج کے اعتبار سے نون جو ہے وہ بھی باریک ہے، ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، اس کا خیال رکھیے گا، نون زیر نی، ٹھیک ہے۔ اگلا ہونٹوں کو باریک گول کرتے ہوئے پڑھنا ہے، واو زیر وی۔ اگلا حرف ہا ہے، ہا حروف حلقی ہے اور یہ حلق کے آخری حصہ سینے کی طرف سے پڑھا جاتا ہے، ہا زیر ہی، ہا زیر ہی۔ اس کو پڑھتے ہوئے آواز کو ہم نے بھاری کرتے ہوئے نکالنا ہے، ٹھیک ہے، نرم آواز نہیں نکالنی ہے، ہا زیر ہی۔ اگلا حرف حمزہ ہے اور یہ بھی مخرج کے اعتبار سے جو حروف حلقی ہے اور اس کو حلق کے آخری حصہ ہا والے ہی حصے سے پڑھا جاتا ہے، حمزہ زیر ای، ای ہوتا ہے نا ہمارا، وہ انگلش میں ای جو بولتے ہیں وہ آواز آئے گی، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، ٹھیک ہے۔ ہر حرف میں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہماری آواز جھٹکا نہ نکلے ہماری آواز میں اور حرف کھچے نہیں۔ اگلا حرف الف ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے حصے میں زبر والے حصے میں پڑھا تھا کہ الف کے اوپر زبر آ گیا تھا تو ہم نے اس کو حمزہ پڑھا تھا، تو یہاں پر بھی اگر الف میں زیر آ جاتی ہے تو الف کو ہم الف نہیں پڑھتے، اس کا نام حمزہ ہو جاتا ہے، ہم اس کو حمزہ پڑھتے ہیں اور وہ سارے مخرج و تلفظ وہی والے ہو جاتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے، حمزہ والے، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، ٹھیک ہے۔ اگلا حرف یا زیر ی، یا زیر ی۔ اچھا جی، یہ ہماری یہاں پر جوڑ رواں مکمل ہو گئی اس تختی کی۔ اب ہم نے اس کی رواں پڑھ لینی ہے، صرف اور صرف رواں، ٹھیک ہے۔ تو میرے ساتھ رواں پڑھیے، قی، اس حرف کا رواں ہے قی، اس حرف کا رواں ہے غی، اس حرف کا رواں ہے غی۔ اصل میں جو مہارت ہم نے حاصل کرنی ہے، ہمیں جو ماہر بننا ہے وہ رواں پڑھنے میں، ٹھیک ہے۔ فوراً سے ہمیں حرف کی پہچان ہو، حرف دیکھتے ہی ہمیں آواز کا ذہن فوراً ہو کہ ہم نے آواز اس کی کیا نکالنی، سمجھے بیٹا؟ تمام بچوں سے یہ گزارش ہے، اس کو فوکس کر کے اس بات کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کو اسی طرح جو ہے پڑھنے کی کوشش کریں جس طرح میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے خوب محنت کرنی ہے، جوڑ میں بھی رواں میں بھی، اور رواں میں اتنے زیادہ ماہر ہو جانا ہے کہ فوراً سے آپ رواں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ لوگ روانگی کے ساتھ رواں نہ پڑھیں، جب تک اس کا مطلب آپ کی یہ تختی یاد نہیں ہوئی صحیح سے، ٹھیک ہے۔ ہر تختی کو، ہر سبق کو پکا ہونے کے لیے، اس کو اچھی طرح یاد ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو اس کا رواں روانگی کے ساتھ آتا ہو، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ ہم بیٹھ کر اس کو سوچ رہے ہوں کہ کسی بھی حرف کا رواں پوچھا جائے یا رواں پڑھنا ہو تو دیکھ کر اس کو کافی دیر تک سوچتے رہیں یا اس کی ہجے کریں دل میں، پھر اس کو پڑھیں، تو ایسا سبق وہ یاد میں نہیں آئے گا، وہ کچے میں آئے گا جو یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو خوب پڑھیں جب تک رواں پکا یاد نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو حروفوں کی رواں یاد ہونا ضروری ہے، اور پھر دوسرا نمبر کیا ہے، مخارج کے ساتھ رواں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو جیسا کہ ہم نے پچھلی بھی بتایا ہے کہ ایک حرف دوسری حرف کی آواز دیتا ہے تو اس میں ہم نے فرق کا خیال رکھتے ہوئے آوازوں کو نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا حرف عی، غی،
غی فی فی قی قی. موٹے حرف میں جب زیر آ جاتی ہے تو ان کو نکالنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے, ٹھیک ہے نا. شروع میں مشکل آتی ہے, لیکن جب انسان کوشش کرتا رہتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ آسانی سے ادا ہونا شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. قی. تو بہت سے بچے پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں, اگر ان کو جب موٹا حرف پڑھایا جاتا ہے, جیسے قی کہا جائے تو اس کو وہ قی پڑھ دیتے ہیں, قی. غی بولتے ہیں تو غی آواز نکلتی ہے ان کی. اور اسی طرح صاد پڑھاتے ہیں سوئی تو سوئی آواز نکلتی ہے. تو اس میں خیال رکھنا اس چیز کا, ہم نے آواز سیدھی نکالنی ہے, گھما کر راؤنڈ کر آواز نہیں نکالنی, ٹھیک ہے. ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. اگلا حرف کی, لی, می, می, نی, نی, وی, وی, ہی, ہی حرک کا آخری حصہ, ہی حلق کا آخری حصہ, ای, ای, ای. اگلا ای, حمزہ الف والا جو ہے, حمزہ جو الف جو ہے زیر کی وجہ سے حمزہ میں بدل گیا, اس کی بھی آواز یہی ہے, ای. اگلا حرف یی, یی. یہاں کے پر ہماری تختی مکمل ہو گئی ہے اور ہمارا سبق نمبر 19 بھی ماشاءاللہ مکمل ہو گیا ہے. تو امید ہے آپ لوگوں کو جو کچھ پڑھایا گیا, سمجھایا گیا, وہ آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا. تو اس کو سمجھیں, اس کو دیکھیں اور اچھے سے طرح اس کی پریکٹس کریں, اور بار بار ویڈیو کو اچھی طرح ہر اینگل سے دیکھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور جو پیرنٹس ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنے بچوں کو سمجھانے کی, پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ان سے خصوصی گزارش ہے کہ ویڈیو کو اچھی طرح سمجھیں, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ لوگ جو ہے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا جو ہے واٹس ایپ نمبر اور میرا موبائل نمبر جو ہے یہ ہے, نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں, انشاءاللہ اسکرین پہ بھی میں جو ہے ویڈیو کے ساتھ لگا دوں گا. میرا نمبر ہے 0345313208 0345313208, ٹھیک ہے. تو اس پہ آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر کوئی سوال ہو جو سبق کے حوالے سے ہو تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب ضرور ملے گا. اچھا جی, میں نے پچھلے اسباق میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا ہمیشہ بھول جاتا ہوں. تو وہ بات یہ تھی کہ گزارش یہ ہے معزز سامعین جو سننے دیکھنے والے ہیں, کہ آپ لوگ ایک عدد قاعدہ ضرور اپنے ساتھ رکھ لیں, ٹھیک ہے, تاکہ جو سبق پڑھایا جا رہا ہے اس کو قاعدے میں دیکھ کر اچھے سے یاد کیا جائے, ٹھیک ہے نا. قاعدہ کوئی سا بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں جو اچھا قاعدہ ہو, بنیادی قرآنی قاعدہ ہے, نورانی قاعدہ ہے, اقرا قاعدہ ہے, کوئی سے بھی قاعدہ لیں گے انشاءاللہ یہ سبق سارے جو آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں وہ اس میں آپ کو سپورٹ کریں گے, اور آپ کو ضرور سمجھ میں آئے گا. پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ سوال کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں مجھ سے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اگلے سبق تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, ٹھیک ہے. اور اپنی نیک دعاؤں میں ضرور مجھے یاد رکھیے گا, اور یہ جو میں چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی کوشش کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ سے ضرور اپنی نیک دعاؤں میں, خصوصی دعاؤں میں یہ کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب فرمائے, ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.